حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین سبحان اللہ المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ نبی الانبیاء عظیم الرجاء من الجود والعطاء ماہ الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ سر اللہ المخلون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سبحان اللہ سیدنا و مولانا و ملجأنا و مغوانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان اللہ سبحان اللہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى سبحان اللہ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، تین مختلف مقامات سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں۔ بنیادی طور پہ آج کی حاضری جن حضرات کے علم میں ہے جو نہیں جانتے انہیں میں عرض کر رہا ہوں کہ 15 جمادی الاول جو کل رات گزری ہے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو گزری ہے، یہ شب تھی جشن مولود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 38 ہجری 15 جمادی الاول حضرت سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے گھر میں اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ ہے جن کا نام ہے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب المعروف امام زین العابدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 سال آپ نے اپنی زندگی کے 2 برس اپنے دادا جان
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا زمانہ بھی پایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور چونکہ ان کا دن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذکر ان کا بھی ہو اور کچھ ذکر حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کا بھی ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حضور غوث الاعظم کے ننہال والے ہیں، سبحان اللہ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور غوث الاعظم کے ددحال والے ہیں۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ آئیے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں درج کیا ہے۔ اس بات کو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ آپ جناب کے معروف صحابی حضرت جابر، جن کی کئی روایات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، وہ راوی ہیں، اور امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اسے درج کیا ہے۔ آپ بھی سنیے، وہ فرماتے ہیں ہم ایک دن اپنے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر تھے، تو ننھے ننھے قدموں سے چلتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی خدمت میں آئے۔ سبحان اللہ جب رسول پاک نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ آگے بڑھا کے انہیں پکڑا، ان کے چہرے کو، ان کے سر کو چوما، پیار کیا، اور پھر اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنی گود میں بٹھایا، اور گود میں بٹھا کے سرکار دو عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا جب رسول پاک فرما رہے تھے میرے اس بیٹے حسین کے گھر میں اللہ ایک بیٹا دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا نام علی ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور قیامت کے دن جب حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے، حاملین عرش میں سے ایک فرشتہ آواز دے گا کہ زین العابدین زین الساجدین کھڑے ہو جائیں۔ جب آواز دے گا فرشتہ کہ زین العابدین اور زین الساجدین کھڑے ہو، فرمایا اس وقت اور کوئی کھڑا نہ ہوگا، میرے حسین کا بیٹا زین العابدین کھڑا ہوگا۔ سبحان اللہ یہ ہیں امام زین العابدین کے جن کی آمد، ولادت، پیدائش کی خوشخبری خود رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ ذوق کے ساتھ یہ جملہ سنو تو زیادہ آپ کو لطف دے گا کہ زین العابدین کا لقب آپ کے لیے معروف کب ہوا، مشہور کب ہوا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی، لوگ بھاگے دوڑے آگ بجھانے کے لیے، مختلف طریقوں سے لوگ آگ بجھا رہے تھے، لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں، نماز میں، عبادت میں بالکل اسی طرح مصروف ہیں کہ جس طرح رسول پاک نے کہا تھا کہ جب تم نماز پڑھو اس شان سے پڑھو، اس یقین سے پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہ دیکھ سکو تو پھر اس یقین سے پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس یقین سے وہ حالت نماز میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بھاگے دوڑے آگ بجھا رہے ہیں، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگ بجھ گئی، بجھا دی گئی۔ اتنی دیر میں حضرت امام پاک نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، لوگوں کا جمع غفیر دیکھا تو بلا کے پوچھا آپ لوگ کیوں جمع ہو؟ انہیں ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا امام گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور کیا آپ کو خبر نہ ہوئی کہ آگ لگی ہوئی ہے اور ہم تو آگ بجھا رہے تھے؟
کہا ہم گھر میں آگ بجھا رہے تھے، تو امام زین العابدین نے مسکرا کے کہا تم اس دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں تمہارے لیے اس دنیا کی آگ بجھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، خطیب ملت سید شہباز احمد شاہ بخاری۔ اس دن سے ہاتف غائب میں آواز دی، ایک فرشتے نے پکار کے کہا اس زمانے میں اگر عبادتوں کی زینت کوئی ہے تو وہ یہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب امام زین العابدین کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ایک اور محبت کی بات سن لیجئے، آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ رسول پاک نے تو خبر دے دی کہ میرے حسین کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام زین العابدین ہوگا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے، تاکہ آپ کو بتلاؤں کہ آپ کی امی جان کے حوالے سے کہ زین العابدین علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی شہر بانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہزادی ہیں، کہاں کی؟ ایران کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں کنیزیں، غلام، لونڈیاں، بچے، بے شمار لوگ، ساسانی بادشاہوں کے تخت و تاج، سونے چاندی کے ذخائر جو مسجد نبوی میں ڈھیر کیے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کے بچے بادشاہوں کے تاجوں کو فٹ بال بنا کے کھیل رہے تھے۔ کہاں ایران اور فارس کے بادشاہ 2500 سال سے جن کی بادشاہت قائم تھی، اور کہاں آج وہ سارا مال غنیمت کے طور پر مسجد نبوی میں ڈھیر تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ کر دیا، خواتین، کنیزیں، غلام، لونڈیاں بھی بانٹ دیے، اور پھر دیکھا کہ کچھ پردے میں معزز خواتین کھڑی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب ان معزز خواتین کی طرف دیکھا، وہ پردے میں ہیں، امام پاک نے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتلایا گیا یہ ایران کے بادشاہ کی شہزادیاں ہیں، یزدگرد کی بیٹیاں ہیں۔ یزدگرد بھی پڑھتے ہیں، ایک ہی بات ہے، بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں شہزادیاں ہیں، ان میں سے ایک شہر بانو ہے۔ 3 تھی، 1 2 3۔ اس سے پہلے کہ حضرت فاروق اعظم یہ فیصلہ کرتے کہ ان خواتین کو بھی بطور کنیز کسی اہل عرب کے حوالے کر دیا جائے، کہ حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے ہوئے، آپ نے کہا اے امیر المومنین، یہ معزز خواتین ہیں، ان کا حال دوسروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا یا علی آپ بتلائیے ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا جو ان کا فدیہ بنتا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو قاضی تھا اس نے رقم مقرر کی کہ ان کی مالیت اتنی بنتی ہے شہزادیوں کی۔ جب ایک ریٹ، ایک قیمت مقرر کی گئی، مولا علی شیر خدا نے اپنی جیب سے وہ رقم بیت المال میں جمع کرائی، اور تینوں شہزادیوں کو لیا اور کہا یہ پہلی شہزادی محمد بن ابی بکر کے لیے ہے۔ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا بیٹا، ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر، لیکن یہ مولا علی شیر خدا کے پاس ان کی گود میں پرورش پا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا نام تھا اسما بنت امیس، سبحان اللہ۔ ان کی والدہ کا نام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یہ بچہ بھی سال بھر کا تھا، تو ان کی امی جان حضرت اسما بنت امیس نے شادی کر لی، نکاح کر لیا حضرت مولا علی شیر خدا کے ساتھ۔ تو پھر وہ حضرت محمد بن ابی بکر بھی مولا علی شیر خدا کی گود میں پرورش پا کے جوان ہوئے۔ تو کہا پہلی بیٹی یہ محمد بن ابی بکر کے لیے نکاح ہوگا، دوسری شہزادی کہا عبداللہ بن عمر کے لیے، اور جو شہر بانو ہے کہا حسین ابن علی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے
یہ تینوں شہزادیاں، ایک محمد بن ابی بکر کے لیے، ایک عبداللہ بن عمر کے لیے، ایک حسین ابن علی کے لیے. اب ہے تو علمی مسئلہ، اللہ کرے جو میرے من میں ہے میں آپ تک پہنچا سکوں. وہ یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا نے حضرت فاروق اعظم کی گواہی میں نکاح پڑھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب نکاح مولا علی شیر خدا پڑھے تو پھر آگے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ یہ ہے کہ جو محمد بن ابی بکر کے حوالے کی گئی ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم ہے. ان کا نام قاسم ہے. اور قاسم کون ہے؟ قاسم وہ ہے کہ جو سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو رسول پاک تک جاتا ہے وہ قاسم بن محمد بن ابی بکر کے حوالے سے جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو خاتون عبداللہ بن عمر کے حوالے کی تھی ان کی ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ سالم کون ہے؟ سالم بن عبداللہ. کافی عرصہ پہلے میں نے ان کی ایک بات آپ کو سنائی تھی، پھر سن لیجئے، باقی آپ ان کی پوری زندگی کو خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ کس شان کی تھی. سالم اس خاتون سے جب نکاح حضرت مولا علی پڑھائیں گے تو پھر ہونے والے بچوں کی شان کا عالم کیا ہے. یہ جو سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. حشام بن عبد الملک بادشاہ ہے، یا ولید بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک کا زمانہ تھا. کسی نے بتلایا یہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہے. وہ آگے بڑھا، سلام کیا اور سلام کر کے کہتا ہے جناب میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کیجئے. جیسے اس نے کہا کہ کوئی حکم دیجئے تاکہ میں خدمت کروں تو حضرت سالم بن عبداللہ کا چہرہ غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بے ادب بدبخت، کیا میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے تجھ سے مانگوں گا؟ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. آپ نے نماز پڑھی، عبادت کی، دعا مانگی اور باہر نکل گئے. جب حضرت سالم بن عبداللہ باہر نکلے اور بازار میں چلے گئے تو حشام بن عبد الملک نے پیچھا کرتا ہوا بازار میں جا پہنچا اور خدمت کے لیے سلام عرض کیا اور پھر کہا جناب اب اگر کوئی میرے لائق حکم ہو تو فرمائیے. حضرت سالم بن عبداللہ نے جب بار دیگر اسے آتا دیکھا تو فرمایا کیا دے گا تو مجھے، دنیا کے اعتبار سے مانگوں یا آخرت کے اعتبار سے؟ اس دنیا کی چیزیں دے گا یا آخرت کے؟ اس نے کہا جی آخرت کا تو مجھے خود اپنے پتہ نہیں ہے، آخرت کے حوالے سے تو میں آپ کو کچھ پیش نہیں کر سکتا. میری مراد تو دنیا ہے، سونا چاندی زیورات روپیہ پیسہ اشرفیاں مال و دولت خزانے. میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت کا تو میرا پتہ ہی نہیں ہے. جب کہا نا میں تو دنیا کی بات کر رہا ہوں مجھے طلب کر لیجئے، تو سالم بن عبداللہ نے جلال بھری آواز میں کہا ارے کمبخت، دنیا تو کبھی ہم نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی. یہ وہ تاریخی فکرہ ہے جو حضرت سالم بن عبداللہ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سنہری حروف کے ساتھ لکھا جانے والا. آپ نے بڑا چپ کر کے میرا جملہ سنا ہے، شاید میں واضح نہیں کر سکا. فرمایا ہم نے دنیا تو کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ شرمندہ ہو کے اپنا سمو لے کے رہ گیا. اور تیسرے ایک خاتون کہ ہاں قاسم، دوسرے سالم بن عبداللہ اور تیسری خاتون شاہ بانو جب نکاح مولا علی شیر خدا پڑھائیں گے اور گواہ فاروق اعظم ہوں گے تو پھر ہونے والے بیٹے کا نام امام زین العابدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا خیال ہے میں لگے ہاتھوں یہی سے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر لیتا ہوں اسی حوالے سے. برابر برابر ہے، لطف بھی آئے گا آپ کو. دوست بھی جمع ہو گئے ہیں، اب ذرا لب کھول کے سن لیجئے. کون؟ حشام بن عبد الملک جو وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ کہلاتا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، امیر المومنین کہلاتا ہے. وہ سین حرم میں آیا، 7 لاؤ لشکر بھی ہے، 10 20 50 لوگ ساتھ ہیں اور آ رہا ہے. کیوں؟ تاکہ خانہ کعبہ تک پہنچوں، طواف کروں اور حجر اسود کا بوسہ لوں.
اب جب حجر اسود کے بوسے کے لیے چلا، وہاں اتنا ہجوم تھا، اتنا رش تھا، اور وہاں کسی کو کوئی ہٹو بچو کہہ کے ہٹا تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں تو سب برابر ہے۔ اب جو آگے بڑھا، 2-4 دھکے ادھر سے لگے، 2-4 دھکے ادھر سے لگے، 2-4 دھکے آگے پیچھے سے لگے، تو دھکے کھا کے پیچھے ہٹ گیا، کسی نے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ سب لوگ اسی طرح رش کیے ہوئے حجر اسود کے بوسے لے رہے تھے، تو وہ پیچھے ہٹا اور چھوٹی سی کرسی رکھ کے دور حرم کے بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا تاکہ یہ رش ختم ہوگا تو پھر میں بھی آگے بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لے لوں گا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا، اور اس کے ارد گرد شام کے لوگ، شامی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ لوگ سخت دشمن تھے اہل بیت اطہار کے، سخت دشمن تھے اہل بیت اطہار کے۔ وہ سب شامی ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، سب دیکھ رہے تھے وہ ہجوم جو ایک دوسرے کے اوپر بڑھ چڑھ کر حجر اسود کے بوسے لینے کے لیے دھکم پیل ہو رہی تھی۔ یکدم دیکھا ایک ہستی جو بالکل کمزور سے، دبلے پتلے سے، سفید لباس میں ملبوس، چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حرم میں داخل ہوئے اور حرم شریف کے خانہ کعبہ کی طرف، حجر اسود کی طرف قدم اٹھانا شروع کیے، خود بخود لوگ پیچھے ہٹتے گئے۔ لوگ دیکھتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، لوگ دیکھتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، اور وہ شخصیت وہ آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے چلتے تنہا حجر اسود تک پہنچے، اور لوگ ان کے عبا کو چوم رہے ہیں، دست بوسی کر رہے ہیں، ان کے لباس کو چوم رہے ہیں، ان کی آستین کو چوم رہے ہیں، اور آپ چلتے چلتے حجر اسود تک پہنچے، بوسہ دیا، پھر پیچھے ہٹے۔ ایک شامی حیران ہو کر شام سے کہتا ہے، یہ کون ہے؟ بادشاہ ہو کر تمہیں تو کسی نے آگے آنے کا موقع نہیں دیا، اور یہ درویش صرف انسان آگے آیا اور بھیڑ بھی چڑھ گئی، اور لوگ خانہ کعبہ حجر اسود کو چھوڑ کر اسے چوم رہے ہیں، اور یہ آگے جا کر خود حجر اسود تک پہنچے ہیں، یہ کون ہے؟ اب حشام اچھی طرح جانتا تھا یہ امام زین العابدین ہیں، لیکن اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ تجاہل عارفانہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اور محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ انسان جانتا ہو، پہچانتا ہو، پھر انکار کر دے، اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ جب اس شامی نے پوچھا، اے شام یہ ہستی کون ہے، تو اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، میں نہیں پہچانتا، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ جب اس نے کہا نا پتہ نہیں یہ کون ہے، اصل میں اس نے حقارت کی نظر کرنے کی کوشش کی اور چھوٹا پیش کرنے کی کوشش کی تھی، معاذ اللہ۔ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب اس نے کہا نا میں تو نہیں جانتا یہ کون ہے، تو پاس زمانے کا سب سے بڑا شاعر ابو فراس فرزدق بیٹھا ہوا تھا، اس نے فی البدی 27 شعروں کا قصیدہ لکھا، جس کا پہلا شعر یہ تھا، هذا الذي تعرف البطح والطائفه والبيت يعرفه والهل والحرم۔ او حشام تو کہہ رہا ہے میں اسے پہچانتا نہیں ہوں، میں اسے جانتا نہیں ہوں، یہ وہ ہے جسے کعبہ بھی پہچانتا ہے، جسے مکہ بھی پہچانتا ہے، جسے مدینہ بھی پہچانتا ہے، جسے طائف بھی پہچانتا ہے، جسے سرزمین بطحہ کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ اللہ اللہ، مولا علی شیر خدا کا نام کا نعرہ لگاتے اور اہل بیت اطہار کا ذکر کر سنتے ہوئے شرمانے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر سے لے کے جنت تک جو کام آنے والی ہستیاں ہیں وہ یہی ہیں۔ ہم نے سب ذکر چھوڑ کر انہی کا ذکر اسی لیے اپنا لیا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے قبر میں بھی یہی کام آنے والے ہیں۔ حوض کوثر پر بھی پہرا انہی کا ہوگا، کوئی صراط میں بھی انہی کو پہچانیں گے تو آگے گزریں گے، جنت کا دروازہ بھی کھلے گا تو سرکار دو عالم اور اہل بیت اطہار کے ساتھ کھلے گا۔ میرے آقا نے کہا میرے اہل بیت سے محبت کرنے والے، علی، فاطمہ، حسن، حسین سے محبت کرنے والے
ایک فقرہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مصرع ہے. ای الخلائق لیس فی رقابہم لأولیتہ ھذا اولہ نعم. وہ فرزدق نے اسی دن اعلان کر دیا تھا اول یہی ہے، اول گھرانہ انہی کا ہے. وہ صحیح کا بوٹی پی کے نہیں کہا اس نے دم دم مسکل اندر، یہ سچ کہا ہے، واقعی علی کا پہلا نمبر ہے. اور یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو آپ جتنے شجرے سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ چشتیہ سہروردیہ جتنے شجرے آپ کو ملے آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. کسی بھی مرشد کا نام، کسی پیر کا نام لے، پھر اوپر پڑھتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، چلتے جائیں، آخر میں جو نام آئے گا وہ حسن بصری کا، پھر اوپر علی کا، پھر رسول پاک کا ہوگا. یعنی رسول اللہ سے جو ولایت کا فیض چلا، سب سے پہلا وہ فیض وہ مولا علی کو ملا، علی سے پھر آگے بٹا. اب جتنے شجرے بھی آپ چاہیں میرے پاس بھی موجود، سلسلہ علیہ قادریہ کے دیکھیے، نقشبندیہ کے دیکھیے، چشتیہ کے دیکھیے گا، سہروردیہ کے دیکھیے گا. ولایت کا فیض جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا، مولا علی کو ملا، اور علی سے پھر سارے شجرے چلے آئے. اللہ بات دوسری طرف نہ چلی جائے. پھر واپس پلٹتے ہیں. اچھا وہ جو شعر اس نے کہے نا تو وہ ناراض ہو گیا، جب فرزدق سے ناراض ہو گیا. اللہ اکبر. 3-4 جملے ہیں بڑے لطف والے ہیں. اس نے گرفتار کر لیا اور وہ مکہ شریف سے چند کلومیٹر آگے ایک جگہ ہے، وہاں اس کو قید خانے میں ڈال دیا. جب قید خانے میں ڈالا گیا تو اب توجہ کے ساتھ فقرہ ایک سنیے گا. وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے 12,000 درہم 12,000 درہم اس قصیدے کے انعام کے طور پر فرزدق کو پیش کی. جب درہم فرزدق تک پہنچے، وہ شاعر تھا، آپ کے خادم نے بتلایا کہ امام نے آپ کے لیے بھیجے ہیں کہ تو نے ان کی نعت لکھی، تو نے ان کا قصیدہ لکھا. قصیدے کا معنی ہوتا ہے منقبت، تعریف کرنا. تو انہوں نے تیرے لیے 12,000 درہم بھیجے ہیں. تو فرزدق نے پیسے دیکھے، وہ جب درہم کو دیکھا تو فرزدق نے کہا امام پاک کے خادم سے یہ واپس لے جاؤ اور جا کے میری طرف سے امام کو سلام کر کے کہنا میں شاعر ہوں اور درہم و دینار کے لیے ہی قصیدے لکھتا ہوں، لیکن آپ کا قصیدہ میں نے روپوں کے لیے نہیں لکھا، فقط رسول اللہ کی رضا کے لیے لکھا. میں نے آپ کا قصیدہ روپوں پیسوں درہم و دینار اشرفیوں کے لیے نہیں لکھا، صرف رسول اللہ کی رضا کے لیے لکھا ہے. وہ خادم پیسے لے کے واپس آ گیا، آ کے پھر امام کو پیش کیے. حضرت امام زین العابدین نے خادم سے کہا یہ دراہم کی تھیلی پھر واپس لے جاؤ اور جا کے اسے کہو تو درہم رکھ لے، اللہ رسول کی رضا بھی ملے گی، لیکن ہم درہم واپس نہیں لے سکتے کیونکہ آل رسول جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے. ہم واپس لے اور تو پیسے رکھ لے، جو رسول اللہ تجھے رضا عطا کریں گے، انعام عطا کریں گے، وہ الگ سے ملے گا تجھے. یہ تھا وہ فرزدق کا وہ قصیدہ. اور لمبی باتیں ہیں، ہم واپس پلٹتے ہیں اسی منزل کی طرف کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ عرفاء بطرف عرفاء یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے. میں بھی تھوڑی دیر پہلے اس کا مطالعہ کر رہا تھا اور اپنے دل راضی کر رہا تھا اور میرا ایمان تازہ ہو رہا تھا. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تشریف لائے. گھر بس ساتھ والے تو دروازہ تھا، ادھر والا رسول اللہ کا دروازہ، ادھر والا بی بی فاطمہ الزہرا کا دروازہ. سبحان اللہ. تشریف لائے اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ گھر میں ہیں.
اور دونوں شہزادے ہیں، امام حسن بھی ہے حسین بھی ہے۔ حضرت سرکار بی بی پاک نے جناب امام حسین علیہ السلام کو حضور کی طرف بھیجا، وہ قریب تھے، رسول اللہ نے ان کا دست مبارک پکڑا اور پکڑ کر اپنی طرف لائے، پیار کیا، ہونٹ چومے، پھر رخساروں پہ بوسہ دیا، پھر ماتھا چوما، پھر سر چوما، اور پھر گود میں بٹھا لیا، اور پھر بی بی فاطمہ الزہرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری شہزادی، یہ وہ میرا شہزادہ ہے امام حسین، یہ وہ میرا شہزادہ ہے کہ اس کی اولاد میں سے میرے 9 بیٹے پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو میں نے 12 کی خبر دی ہے نا، 12 امام، وہ 9 بیٹے اس سے پیدا ہوں گے۔ کتنے؟ 9۔ اس سے 9 بیٹے، 9 ایسے شہزادے پیدا ہوں گے، 9 ایسے امیر پیدا ہوں گے، ایسے امام پیدا ہوں گے کہ پوری زمانے میں علم میں، حلم میں، عبادت میں، ریاضت میں، تفکر میں، عقل میں، دانائی میں، حیات میں، کسی چیز میں، کسی فضیلت میں کوئی امتی ان 9 میں سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے جو 9 شہزادے اس میں سے آئیں گے، زمانے کی سب فضیلتوں کے امام ہوں گے، ہر وہ امام یہ ہوں گے۔ اور وہ شہزادے کون سے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے وہ 9 شہزادے، سب سے پہلا یہی شہزادہ ہے امام زین العابدین۔ آپ سو رہے ہو، بڑی توجہ کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا 9 بیٹے ہوں گے، زمانے کا کوئی فرق افضلیت میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یہ افضل ہوں گے۔ زین العابدین، سبحان اللہ۔ اس کا بیٹا امام جعفر صادق، امام محمد باقر، سبحان اللہ۔ ان کا بیٹا امام محمد جعفر صادق، سبحان اللہ۔ ان کا امام موسیٰ کاظم، سبحان اللہ۔ ان کا امام علی رضا، سبحان اللہ۔ ان کا امام محمد تقی، سبحان اللہ۔ ان کا امام علی نقی، سبحان اللہ۔ ان سے امام حسن عسکری، سبحان اللہ۔ اور پھر امام محمد مہدی۔ سبحان اللہ۔ کتنے ہوئے؟ 9۔ کا زمانے میں ان جیسا کوئی نہ ہوگا۔ جب 9 شہزادوں کو گن دیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو ماں تھی، انہوں نے جلدی سے اپنے دوسرے بیٹے حسن کو بھی بلوایا اور لیا، اور ابا جان کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابا جان، جیسے میرے چھوٹے شہزادے حسین کے لیے آپ نے اعلیٰ ترین انسانوں کی آمد کی خبر